السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، تو ذی الحج کے مہینے کی مناسبت سے میں آپ کو جو ہے نا یہ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ یوم عرفہ میں آپ کو کون کون سے کام کرنے چاہیے، یوم عرفہ کی فضیلت، اس کا روزہ اور اس میں پڑھے جانے والی دعا، اور اس میں اپنی اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ کون سا وظیفہ کریں گے یا کون سا عمل کریں گے جس سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ یوم عرفہ کا دن ایسا دن ہے کہ اس سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ انسان اس میں جو بھی عمل کرے گا اس سے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دے گا۔ عرفہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو، یعنی یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یوم عرفہ کو محشر کا میدان بھی کہتے ہیں کہ اس دن یوم عرفہ میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کریں گے قیامت کے دن۔ عرفہ کے دن کی فضیلت اور اس میں کرنے والے کام، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو بہترین دعا کی وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اس کی حمد و تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چنانچہ عرفہ کے دن دعا کے انداز میں یہ کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے، کیونکہ آپ کو ویسے تو یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک یہ تکبیر جو ہوتی ہے وہ پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن یوم عرفہ 9 ذی الحج کو آپ نے یہ والی دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام بھی یوم عرفہ کے دن یہی دعا پڑھتے تھے۔ یہ آپ نے دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ عشرہ ذی الحج کی فضیلت، جو یہ عشرہ کے دن جا رہے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادت تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان ایام میں سے یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں اور رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کے جو 5 ارکان ہیں، دین اسلام کے 5 ارکان ہیں، وہ ان کی تکمیل ہوتی ہے، پورے 5 ارکان کی، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پورے 5 ارکان اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس وجہ سے آپ نے اگر ان 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو وہ پورے سال اس کا ثواب جو ہوگا وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہوگا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یا تو یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک روزے رکھے، اگر نہیں رکھے جاتے تو یوم عرفہ 9 ذی الحج کو ضرور رکھیں۔ اب جو ذی الحج ہے وہ ہمارے اور سعودی عرب کا مختلف ہوتا ہے، لیکن آپ نے جس دن حج پڑھا جاتا ہے نا اس دن ہی آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ وہی دعا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے یوم عرفہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، یہ پورا دن آپ نے یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو 7، 8، 9، 10 ذی الحج ہے، اس کے بارے میں ایک اہم معلومات ہے کہ ذی الحج کی 7، 8، 9 اور 10 تاریخوں کو خاص اولاد کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا، لیکن اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مینڈے کو ذبح کیا تھا، تو
تو اس کی مناسبت سے اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں دعا مانگا کریں۔ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور وہ دعا قبول ہوئی تھی۔ اولاد کے اچھے نصیب، صحت، تندرستی، رزق میں برکت اور نیک کام کرنے کی دعا ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کے اچھے نصیب کرے، ان سب کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی دے، ان کو رزق عطا کرے، ان کو نیک بنائے اور ان کے جو ہے نا نصیب اچھے کرے، آمین۔ ہر ماں اور باپ ان دنوں میں خاص دعا کریں، یہ دعا جو اپنی اولاد کے لیے خاص طور پر کریں۔ حج والے دن ظہر کی نماز سے مغرب تک دعا کی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، یعنی کہ جو 9 ذی الحج ہے نا، اس میں نا ظہر سے لے کر مغرب تک آپ نے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی ہیں، یہ مقبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ 9 ذی الحج کا عمل، ہر حاجت پوری۔ اب آپ نے 9 ذی الحج کو کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اس کو پوری کرنے کے لیے آپ نے کون سا عمل کرنا ہے یا کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ جو کوئی ذی الحج کی 9 تاریخ کو 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، تو انشاءاللہ اس کی جو بھی حاجت جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بھی آپ کو حاجت، آپ نے 9 ذی الحج کو 4 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں اور اس میں آپ نے یہ جو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ ظہر سے مغرب کے درمیان میں کریں، کیونکہ یہی گھڑیاں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قبولیت کی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ذی الحج کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحج میں محبوب ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کے ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے، یعنی اس کا جو روزہ ہے وہ ایک روزہ رکھنے سے پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک رات کو ہم قیام کریں گے تو شب قدر کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اس قدر اس کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ تو آپ ضرور یوم عرفہ کے دن یہ کام ضرور کریں، روزہ رکھیں، 4 رکعت نوافل ادا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، اور جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ اگر 9 ذی الحج سے پہلے آپ نے یہ تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔